ستاروں، سیاروں اور مذاہب کے اس سفر کی ابتدا میں نے کی تھی اسٹون ایج سے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک گلمپس دکھائی تھی میسوپوٹیمینز کی۔ آج میں آپ کو اس سفر میں اینشینٹ ایجپٹ کی طرف لے کر چلوں گا۔ وہ لوگ ستاروں اور سیاروں کے بارے میں کیا کچھ جانتے تھے اور ان کے ویوز کس قدر انٹرسٹنگ تھے۔ اس کے بعد پھر میں ایک ایسی کتاب کی بات کروں گا جس نے ان کے عقائد کا رد پیش کیا اور اس کے مقابلے میں ایسے نظریات پیش کیے جن کو آج کی سائنس بھی سچ ثابت کر رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ایجپٹ کی۔ آپ نے کبھی آسمان پر یہ ستارہ دیکھا ہے؟ اٹ از دا برائٹسٹ اسٹار ان دا نائٹ اسکائی۔ یہ آسمان پر ستاروں کے سب سے پرومیننٹ پیٹرن اورائن کے بالکل سیدھ میں ہے۔ اگر آپ اورائن بیلٹ کے تینوں ستاروں کی سیدھ میں دیکھیں اور آپ کو ایک ایسا ستارہ نظر آئے جو آسمان پر باقی تمام ستاروں سے زیادہ برائٹ ہو اور جو بہت واضح طور پر ٹمٹماتا ہو، ٹوئنکل کرتا ہو، تو یقیناً آپ نے یہی ستارہ دیکھا ہے جس کا نام سیریس ہے۔ اب ذرا تصور کریں آج سے ہزاروں سال پہلے کے صحرا ایجپٹ کا۔ اس زمانے کی تاریک اور خاموش راتوں میں ان لوگوں کو آسمان پر ہماری گیلیکسی ملکی وے بالکل ایک چمکدار ستاروں کے دریا کی طرح نظر آتی ہوگی، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ صرف کوئی ایک آسمان پر نظر آنے والا منظر ہی نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے ایک بہت ہی پراسرار اور دلوں کو چھو لینے والی کہانی تھی جو اس ملکی وے گیلیکسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ کہانی تھی ان کی سب سے طاقتور دیوی آئسس کی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ جب آئسس کے شوہر کی موت ہوئی تو اس کے آنکھوں سے بے شمار آنسو گرے اور وہ اتنا روئی کہ اس کے آنسو آسمان پر پھیل کر ملکی وے کی صورت میں چمکنے لگے۔ اور اس کہانی کا ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ لوگ اسی ستارے یعنی سیریس کو اپنی دیوی آئسس دیوی کی سیلیسٹیل ریپرزنٹیشن سمجھا کرتے تھے۔ سیریس ستارہ ہر سال 70 دن کے لیے زمین سے نظر نہیں آتا اور پھر 70 دن بعد یہ دوبارہ ہورائزن کے اوپر واپس آتا ہے۔ ایجپٹ کے لوگوں کے لیے سیریس ستارے کا 70 دن کے لیے غائب ہونا اور پھر اس کی واپسی ایک بہت ہی پراسرار واقعہ تھا۔ اس سے ایک ایسی کہانی بھی جڑی ہے جو آج بھی آپ کو فیسینیٹ کرے گی۔ جب سیریس ستارہ سال میں 70 دن کے لیے سورج کے قریب ہو جاتا اور اس وجہ سے سورج کی روشنی کی وجہ سے اس کو زمین سے دیکھا نہیں جاتا، تو ان 70 دنوں کے بعد ایجپٹ کے پریسٹ بہت اہتمام کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ سیریس کو دیکھنے کے لیے آئسس کے ٹیمپل پر جمع ہوا کرتے، اور جب سیریس ستارہ دوبارہ ہورائزن پر نظر آتا تو اس کے ساتھ ہی وہ ایک بڑے جشن کی تیاری شروع کر دیتے، کیونکہ سیریس کی آسمان پر دوبارہ واپسی کے کچھ ہی دنوں بعد دریائے نیل میں سیلاب آتا۔ دریائے نیل اپنے کناروں سے باہر آتا اور اپنے ساتھ زرخیز مٹی بھی لے کر آتا۔ وہ مٹی فصل کی افزائش کے لیے اور زراعت کے لیے بہت ضروری تھی۔ یوں دریائے نیل کا سیلاب مصریوں کے لیے خوشحالی کی علامت تھا، اور سیریس ستارہ جو کہ مصریوں کے لیے ان کی دیوی آئسس کی سیلیسٹیل ریپرزنٹیشن تھا، اس کی آسمان پر واپسی کے ساتھ ہی دریائے نیل کا اپنے کناروں سے باہر آ جانا ایجپشنز کے لیے ایک معجزہ تھا، جو کہ ان کی اس ملکی وے والی مت کو اور بھی گہرا کر دیتا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سلیٹ۔ سیریس ستارے کو صرف ایجپشین سویلائزیشن میں ہی نہیں بلکہ اس وقت ہی یعنی اینشینٹ سویلائزیشنز میں بہت ساری سویلائزیشنز میں بہت زیادہ امپورٹنس حاصل تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیریس سب سے زیادہ برائٹ سٹار ہے۔ اسی طرح عرب سویلائزیشن میں بھی سیریس کو کافی امپورٹنس حاصل تھی۔ عربی میں سیریس کو الشعرا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یہ کہ شعرا کا رب بھی وہی ہے۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایجپشنز کے ان تمام عقائد، تمام توہمات کو رد کر دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سیریس ستارہ ہے جس کی وجہ سے نیل اپنے کناروں سے باہر آتا ہے اور اپنے ساتھ وہ مٹی لے کر آتا ہے جس کے ذریعے سے وہ فصلیں اگاتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ زراعت کرتے ہیں۔ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس سیریس ستارے کا رب بھی وہی اللہ ہی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجپٹ کو فتح کیا تو اس زمانے میں وہاں پر ایک رسم تھی، جب دریائے نیل کے اپنے کناروں سے باہر آنے کا وقت ہوتا تو اس وقت مصر کے لوگ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر دریائے نیل میں دھکیل دیتے،
ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ لوگ اس لڑکی کی نیل سے شادی کرتے ہیں اور اس سے خوش ہو کر نیل اپنے کناروں سے باہر آ جاتا ہے۔ جب مسلمانوں نے ایجپٹ کو فتح کیا تو مسلمان گورنر نے اس رسم کو ختم کر دیا۔ ایجپٹ کے لوگوں نے بڑا اعتراض کیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو دریائے نیل اپنے کنارے سے باہر نہیں آئے گا، اور کچھ عرصے بعد واقعی ایسا ہوا۔ وہ سیلاب جو نیل میں ہر سال آتا تھا، جو مصر کے لوگوں کے لیے خوشحالی کا پیغام لاتا تھا، اس سال وہ سیلاب نہیں آیا۔ گورنر نے پریشان ہو کر حضرت عمر کو خط لکھا۔ حضرت عمر کو جب یہ ساری صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے ایک خط لکھا اور حکم دیا کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر کے اس خط کا دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ کچھ عرصے بعد نیل میں دوبارہ سیلاب آیا اور نیل اپنے کناروں سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر نے اس خط میں دریائے نیل کو مخاطب کر کے لکھا تھا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو بے شک باہر نہ آ، لیکن اگر تو اس رب کے حکم سے چلتا ہے جس رب پر میں ایمان لایا ہوں، یعنی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو اپنے کناروں سے باہر نکل آئے۔ بس حضرت عمر کا یہ خط دریائے نیل میں ڈالنا تھا، اس کے بعد نیل اپنے کناروں سے باہر نکل آیا۔ مصر کے لوگ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے آسمان کو ایک گھڑی کی طرح استعمال کرنا شروع کیا۔ ان لوگوں نے آسمان پر مختلف ستاروں کے گروپس، ایسے پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کیے جن کو انہوں نے مختلف نام دیے۔ ستاروں کا یہ گروپ ایک کے بعد ایک ہورائزن کے اوپر نمودار ہونا شروع ہوتا۔ اگر میں اس کو اپنی زمین فرض کر لوں تو اس زمین کے سامنے یہ ہورائزن پہ ستاروں کا ایک پیٹرن سامنے آتا، پھر دوسرا پیٹرن سامنے اوپر آتا، پھر تیسرا پیٹرن اوپر آتا، اور پھر چوتھا پیٹرن۔ اس طرح ایک کے بعد ایک یہ تمام پیٹرنز اوپر آنا شروع ہوتے، اور ٹوٹل 12 پیٹرنز تھے ستاروں کے، جو کہ ایک رات میں ایک کے بعد ایک اوپر آیا کرتے تھے۔ ہر ایک پیٹرن کو ایک ڈیکن کہا جاتا تھا۔ اس طرح ان 12 پیٹرنز کے، ان 12 ڈیکنز کے ایک کے بعد ایک آنے میں انہوں نے رات کو 12 انٹرولز میں، 12 ٹائم انٹرولز میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ شروع میں تو ایسا صرف ستاروں کے لیے کیا گیا، لیکن بعد میں سورج کی بھی 12 اسٹیشنز یا 12 منزلیں مقرر کر دی گئیں، اور اس طرح دن بھی 12 ٹائم انٹرولز میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ جو آج ہمارا 24 گھنٹے کا 24 آورز کا فارمیٹ ہے، اس کو وہیں ایجپٹ سے کہ ان 24 اسٹیشن سے یا 24 آورز سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ سیریس کے بعد ایک اور ستارہ تھا جس سے ایجپشنز بہت زیادہ مسٹریز کو اٹیچ کیا کرتے تھے، اور وہ تھا سورج۔ ان کے خیال میں سورج ریپریزنٹیشن تھی، سیلیسٹیل ریپریزنٹیشن تھی ان کے دیوتا را کی۔ سورج یعنی را کے ساتھ بھی ان کی بہت ساری مسٹریز اٹیچ تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ سورج کی فارم میں، اپنی سولر بوٹ میں، ان کا دیوتا جس کو وہ را کہا کرتے تھے، را دیوتا آسمان پر ایک کنارے سے دوسرے کنارے یعنی مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ رات کو غروب ہو کے انڈر ورلڈ میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس انڈر ورلڈ میں وہ بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کرتا ہے، اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے بعد وہ ایک نیا جنم لے کر دوبارہ مشرق سے نیا جنم لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جب ان کے لوگ مر جاتے ہیں، خاص طور پہ جب ان کے فیرو کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو ان کا خیال تھا کہ فیرو بھی سورج کی طرح ہی زمین انڈر ورلڈ میں جاتا ہے اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، اور پھر وہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے بعد را کی طرح ہی انڈر ورلڈ سے ہیونز میں پہنچ جاتا ہے، جہاں وہ را کے کریو میں شامل ہو جاتا ہے، اور اپنی آفٹر لائف وہ را دیوتا کے ساتھ گزارا کرتا ہے۔ اور اس تمام پروسیس میں ان کا خیال تھا کہ را دیوتا ہے جو ان کو گائیڈ کیا کرتا ہے۔ اسی عقیدے سے ریلیٹڈ بہت سارے پیرامڈس میں ہائیروگلفس کے اوپر ایسے انسٹرکشنز ملی جن میں انسٹرکشنز ہیں مرنے والے فرعون کے لیے کہ وہ کس طرح انڈر ورلڈ سے گزر کر ان تمام چیلنجز کا سامنا کر سکتا ہے جن چیلنجز سے را دیوتا گزرتا ہے، اور پھر را دیوتا ہی کی طرح کس طرح سے وہ آفٹر لائف میں ایک نیا جنم لے کر ہیونس میں را دیوتا کے ساتھ اپنی آفٹر لائف گزار سکتا ہے۔ ان تمام ہائیروگلفس کو، ان تمام انسٹرکشنز کو بک آف ڈیڈ میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں کے 3 امپورٹنٹ ویوز تھے سورج کے بارے میں۔ ایک ویو، سورج ایک دیوتا تھا،
دوسرا ویو سورج ایک کنٹینیوس سائیکل آف ڈیتھ اور ریبرتھ میں تھا، یعنی سورج روزانہ ختم ہو جاتا اور انڈر ورلڈ میں چلا جاتا، اس کے بعد اس کا نیا جنم ہوتا اور پھر وہ اگلے دن ایک نیا جنم لے کر مشرق سے دوبارہ نکلتا۔ تیسرا ویو ان کا سورج کی پوزیشن سے متعلق تھا، وہ بھی یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہمارا سولر سسٹم ایک جیو سینٹرک ماڈل ہے، یعنی ہماری ارتھ، ہماری زمین سینٹر میں ہے اور تمام سیارے انکلوڈنگ دا سن، سورج سمیت تمام سیارے اور ستارے ہماری زمین کے گرد حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہ 3 امپورٹنٹ ویوز تھے ان کے سورج کے بارے میں۔ اگر ہم ان سے آگے بات کریں گریکس کی، تو گریکس بھی جو کہ ٹولمی کے ماڈل سے انفلوئنس تھے، وہ بھی یہی یقین رکھا کرتے تھے کہ ہماری کائنات، ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ ایک جیو سینٹرک سسٹم ہے جس میں زمین سینٹر میں ہے اور تمام سیارے ستارے زمین کے گرد حرکت کرتے ہیں۔ اور پھر بعد میں ان سے کرسچنس نے بھی یہی ویو اڈاپٹ کر لیا تھا، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ وہ بھی جیو سینٹرک ماڈل کو پر یقین رکھا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ زمین سینٹر میں ہے اور اس کے گرد تمام چیزیں حرکت کر رہی ہیں۔ تو یہاں پہنچ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ایجپشین سویلائزیشن کی نالج بھی لمیٹڈ تھی، اگرچہ انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں بنائی جن کو دیکھ کر آج بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، جن میں سب سے پہلے بلا شبہ نام آتا ہے پیرامڈس آف گیزا کا، جن کو آج بھی انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اور انہوں نے بھی بہت ساری دوسری سائنٹیفک کنٹریبیوشنز کی، جن میں سے ایک آسمان کو گھڑی کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ لیکن یہاں پہنچ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی نالج بھی لمیٹڈ تھی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ سورج کوئی دیوتا نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ سورج کو روزانہ موت نہیں ملتی، نہ ہی وہ روزانہ کسی سائیکل آف ڈیتھ اور ریبرتھ سے گزر رہا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ زمین کا، کہ سولر سسٹم کا جیو سینٹرک ماڈل غلط تھا، بلکہ اصل میں سولر سسٹم کا ماڈل ہیلیو سینٹرک ہے، یعنی کہ سورج بیچ میں ہے اور اس سورج کے گرد ہماری زمین اور چاند اور تمام چیزیں، تمام پلینٹس اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں، اور سورج خود بھی ساکت نہیں ہے، سورج خود بھی ریسٹ میں نہیں ہے، وہ بھی حرکت کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی ایسی کتاب ہے، کیا کوئی ایسا مذہب ہے جس نے سورج کے بارے میں ٹھیک ایسی باتیں بتائی ہوں جن کو آج ماڈرن سائنس بھی رد نہیں کرتی؟ میں واپس آتا ہوں اس کتاب کی طرف جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، ایک ایسی کتاب جو کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور اس کی باتوں کو آج بھی سائنس رد نہیں کر سکی۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن پاک کی۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورج کو سراج منیر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا لیمپ جو اپنی لائٹ دیتا ہے، ایک ایسا چراغ جو اپنی لائٹ پیدا کرتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ سورج مختلف گیسز کا اور ڈسٹ کا کلسٹر ہے جس میں فیوژن کی وجہ سے لائٹ پروڈیوس ہوتی رہتی ہے، جو کہ اپنی لائٹ پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورج، چاند اور زمین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب اپنے اپنے آربٹ میں، اپنے اپنے دائرے میں، مدار میں حرکت کر رہی ہیں۔ آج سے صرف چند ڈیکیڈز پہلے، چند دہائیاں پہلے لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسی بات ہے، سورج تو سینٹر میں، یہ تو ہمارا سولر سسٹم کا ماڈل تو ہیلیو سینٹرک ہے، سورج تو سینٹر میں ہے، اس کے گرد زمین اور دوسرے سیارے حرکت کر رہے ہیں، سورج خود تو حرکت نہیں کرتا۔ لیکن آج قرآن شریف کی یہ بات بھی ماڈرن سائنس نے دیکھ کر ثابت کر دی کہ سورج بھی حرکت میں ہے۔ سورج اور ہمارا پورا سولر سسٹم، ہماری گیلیکسی ملکی وے کے گرد، یعنی سورج کا جو آربٹ ہے وہ ملکی وے ہے، سورج ہمارے ملکی وے کے گرد تمام پلینٹس کو لے کر آربٹ کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ بات جو اللہ پاک نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ سورج اور چاند اور زمین یہ سب اپنے اپنے آربٹس میں حرکت کر رہے ہیں، یہ بات آج کی ماڈرن سائنس نے ثابت کر دی کہ سورج اور چاند اور یہ زمین سب کے اپنے اپنے آربٹس ہیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں، اور سب سے آخر میں بات کرتے ہیں ان کے ویو کی کہ کیا سورج کو روزانہ موت ملتی تھی اور پھر روزانہ سورج زندہ ہوتا تھا؟ کیا سورج کوئی دیوتا ہے جو کہ ایٹرنل ہے؟ یہ بات بھی غلط ہے، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور آج ہمیں ماڈرن سائنس بتاتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، اس کی روشنی بھی، یہ پہلے ایک ریڈ جائنٹ بنے گا اور اس ریڈ جائنٹ بننے کے بعد اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ سورج کے
روشنی اور سورج کی موت کے بارے میں میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی تھی. اس ویڈیو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ سورج کی ڈیتھ کے بارے میں کس طرح ٹھیک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو یہاں اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، جس میں نے بالکل تفصیل سے بتایا ہے کہ سورج کی ڈیتھ کے بارے میں قرآن شریف کس طرح بالکل ٹھیک پریڈکشنز کرتا ہے، بلکہ ان واقعات کے بارے میں بتاتا ہے جو سورج کے خاتمے کی وجہ سے ہوں گے. میری آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، لیکن ابھی بھی میرا سیاروں، ستاروں اور مذاہب کا یہ سفر جاری رہے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو سیریز اچھی لگی ہے اور آپ اس کے بارے میں کامنٹس کرنا چاہیں تو ضرور کامنٹس میں لکھیے گا. اس سے مجھے بہت ہیلپ ملتی ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. السلام علیکم.